حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ حضرت کو عام بابا نہیں، ہم تو حضرت آج 5 روپے نہیں نہ چھوڑتے، یہ ہوا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت۔ ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے، بلخ کی بادشاہی چھوڑی تھی حضرت۔ کوئی سوکھا کام نہیں حضرت جی، یہ لباس اتار کے گدڑی پہننا ہے، کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، لیکن اس نے دے ماری ٹھوکر حضرت۔ لکھا ہے کہ یہ ایسا بادشاہ تھا کہ جب حضرت اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے نا، تو لیٹنے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈالی جاتی تھی، تو پھر حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بستر پہ لیٹا کرتے تھے حضرت۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ خادمہ جو عرصہ دراز سے اس خدمت پہ مامور تھی، تو ظاہر روز جو ڈالتی تھی، تو ایک دن خیال آیا چل پل آج میں بھی تو لیٹ کے ویکھاں کیویں دا بستر ہے۔ تو ظاہر ہے تھکی تھی سارے دن کی، بس لیٹی تو آنکھ لگ گئی، بس آنکھ اس وقت کھلی جب وجود پہ کوڑا پڑا، تو اٹھ کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا، جلاد بھی ہے، سلطان ابراہیم بن ادم بھی ہے، غصہ چڑھا ہوا۔ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت ہے کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے؟ جلاد کو کہا مارو کوڑے اور اس کی کھال ادھیڑ کے رکھ دو۔ وہ کوڑے پڑے، ظاہر انسانی وجود تھا، درد ہوئی، رو پڑی، چیخو پکار کی، لیکن تھوڑی دیر بعد نا اس نے چیخنا بند کر دیا، رونا بند کر دیا اور مسکرانے لگ پڑی۔ حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلاد کو فرمایا چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ آپ نے اس خادمہ کو پوچھا پہلے تو رو رہی تھی اب ہنس رہی ہے، یہ کیا ہے؟ عرض کرتی حضور وجود ہے، کوڑے پڑے، درد ہوئی، رونا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا اصل سوال یہ ہے کہ ہسن کیوں نہیں؟ عرض کی تھی حضور اے سوچ کے ہسیاں میں سون لی تو نہیں سا لیٹی ہے، میں تو دیکھنے کے لیے لیٹی تھی، تو اتنے کوڑے پڑے ہیں، یہ سوچ کے مسکرا رہی ہوں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ جڑا کئی سالہ تو سون رہے انہوں کتنے پینے نے۔ ہاں حضرت، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے اوپاری، سسی ستی یار گوایا کتے تم ہی نہ سو جائیں۔ جاگو پائی جی جاگو جاگو، وقت بڑی تیزی سے۔ ہاں ویسے بزرگوں کو بڑے ماننے والے ہیں، بعض ہم نے ان کی کوئی بھی نہیں ماننی ہے۔ حضور بولے شاہ علیہ الرحمہ نے کمال کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا پائی ایویں نہ تو کسی پلیکے چپیا پھری، ہاں اوتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ اس لیے محنت کرو حضرت جی، محنت۔ اور حضرت جی حقیقت بات ہے، ہم چھوڑنے، یہ آزمائش ہے نا بھائی، یہی تو امتحان ہے۔ وہ لکھا ہے نا، مولانا روم نے لکھا کہ ہارون الرشید کا دربار تھا، محمود غزنوی کا دربار تھا، بادشاہ وقت تھا نا موج آئی، وزیر خزانہ کو کہا جتنے ہیرے جواہرات ہیں نا سارے لا کے رکھ، سامنے رکھ دیے۔ فرمایا دربار کا دروازہ بند کر، جو اندر ہے باہر نہ جائے، جو باہر ہے اندر نہ آئے۔ سارے رکھ کے نا اعلان فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں، ایک خادمہ کھڑی ہے کہ حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ محمود غزنوی کہا مجھے اپنا فکرہ یاد ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ وہ ساری کابینہ اٹھ کے بھاگ گئی، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھا۔ اس خادمہ نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود غزنوی نے کہا چلیے کی کیتا ہی، وہ اتنا سنہری موقع تھا، دیکھ تو سے کتنے کتنے قیمتی ہیرے پڑے تھے، وہ تور پہ ہاتھ رکھتی تو نے یہ کیا کر دیا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگی حضور آپ نے خود ہی تو کہا تھا جو جدے تے ہاتھ رکھے ہودا، اوے انہوں نے ہیرے تے رکھے ہے، میں ہیرے والے تے رکھ لیا۔ یہی فیصلہ کرنا ہے آپ نے، بس یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہیرا یا مدینے والا، یہی فیصلہ کرنا ہے حضرت۔ اور جس نے کر لیا حضرت وہی بابا فرید ہے حضرت، حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم کے لیے تاریخ نے آگے بھی لکھا، صرف یہ نہیں لکھا کہ چھوڑ دیا، نہیں آگے بھی لکھا حضرت۔ پھر میں نے کہا نا اس بادشاہ وقت نے محبت الہی میں اتارا شاہی لباس اور گدڑی پہنی حضرت، جو صوفیاء کا لباس ہے۔ تو ایک دن حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمہ نے لکھا کہ آپ اپنی گدڑی کو نا دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے سی رہے تھے،
تو آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے. تو جو وہ ماموں گزرے نا تو اپنے بھانجے کو دیکھا تو دل میں ایک درد اٹھا. ہو ابراہیم وہ بادشاہ ابن بادشاہ ایک ہی کیتا ہی وہ بادشاہی چھوڑ کے کیا تو نے کیا. آج تیرا حال یہ کہ اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہے. وہ ماموں نے گھوڑا کھڑا کیا تو حضرت کے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے ابراہیم چل اب بھی واپس آ جا, اب بھی تخت تیرا ہی ہے, چل آ واپس. کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے؟ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم نے کہا ماموں تجھے بتاؤں کیا ملا, بتا. تو حضرت کے ہاتھ میں جو سوئی تھی نا, لکھا کہ حضرت نے دریا دجلہ میں پھینک دی. اب حضرت جی دریا کی موجوں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ چند لمحوں میں وہ موجیں اس سوئی کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہوں گی. پھینک کے تو حضرت نے دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابراہیم بن ادہم کی سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لیے نا, انہوں نے منہ پانی سے باہر نکال دیا. آپ نے مچھلیوں کو مخاطب کر کے فرمایا میں تے اگے چھڑے بیٹھا ہوں پھر ہی لے آئی ہوں, یہ نہیں چاہیے, میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لے کے اس نے پانی سے منہ باہر نکالا. آپ نے وہ سوئی پکڑ کے اپنے ماموں کو مخاطب کیا اور فرمایا ماموں اوے وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے, وہ بادشاہی اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے. حضرت کر کے تو دیکھو یار, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح یار, تو کھڑا ہی نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے مصنف ہیں. وہ جو ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت کا انڈیا پانی پت میں حضرت کا مزار ہے, بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں. وہ لکھا ہے کہ جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, اور دریا نے نا وہ حضرت کے گاؤں کا رخ کر لیا, شاہ صاحب کے گاؤں کا. اب حضرت سب کو پتہ ہے پانی پہ کس کا زور ہے بھائی, پانی کو کون کہے کہ نہ اس طرف آ. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. آگے عرض کی تھی حضورو پانی جڑا نا وہ پنڈ نو ٹر پہ ہے, ابھی تو بند نے پانی کو روکے ہوئے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بند ٹوٹ جائے گا اور سارا گاؤں بہہ جائے گا. اب دعا فرمائیں کہ اللہ پانی کا رخ موڑ دے. موجی بابے ہیں حضرت, یہ بھی شاہراں نے فرمایا سارے کئیاں چکو تے میرے نال دریا چلو. وہ سب آ گئے. سب سے پہلے حضرت بند پہ چڑھے اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہتے ہیں توڑو تسی. اب فقیر کی بات کسے سمجھ آئے حضرت؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ بند ہی تو ہے جس نے بچایا ہوا شہر کو, اگر بند ٹوٹ گیا تو گیا سارے کا سارا شہر ہی. وہ کسی نے بند نہیں توڑا بلکہ قبلہ شاہ صاحب کو برا بھلا کہتے ہوئے نا چلے گئے اور جا کے چھتوں پہ چڑھ گئے کہ ابھی پانی آیا تو ابھی پانی آیا, لیکن پانی نہیں آیا. شاہ اور کلے مونڈے دے کئی راکے پہ آن. اس وقت تو قبلہ کی طرف کسی نے توجہ نہیں کی, سارے گئے. تو جا کے کیا دیکھا کہ دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا ہے, دریا نے اپنا رخ ہی بدل لیا ہے. بڑے حیران ہوئے, سارے شاہ صاحب کی خدمت میں آئے, پہلے اپنے قصور کی معافی چاہی, شاہ صاحب نے معاف کر دیا. عرض کر دیں حضور یہ راز بھی تو بتائیں نا, پانی 2 کوس پیچھے کس طرح چلا گیا؟ آپ نے فرمایا خود ہی کہہ رہے ہو راز ہے تو پھر راز کو راز ہی رہنے دو. نہیں عرض کی حضور بتائیں. تو آپ نے فرمایا وہ جدوں میں پہلا ٹک لایا نا بن نو, پہلی کئی ماری تو پھر تانوں ہی کیا مارو, تو تھی تو ماری کوئی نہیں, تھی تو ٹر گئے. تو میں ماردا رہا تو نال عرض کردا رہا یا اللہ اے پانی جے ساڈے پنڈ نو ٹریا ہے نا تے تیری مرضی نہ ٹریا ہے, آپ ہی تو نہیں پانی آ سکتا ہے, تیری مرضی نہ ٹریا ہے. تو پھر تیری مرضی ساڈا پنڈ ڈوبن دی ہے تو میں تے تیرا بندہ ہوں نا, تو میں تیری رضا تے راضی ہوں, میں رل کے ڈوباں گا تیرے نال. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. کہتے بس تھوڑی دیر بعد یہ آواز آئی غیب سے, او بندے وہ تو وہ چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر اسی وہ کر دینے ہیں جو ہن تو چاہنا ہے. آؤ تو صحیح یار, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ راز سمجھو حضرت اور اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت. راز سمجھو, یہ راز ہے کیا حضرت, راز ہے کیا. جو سمجھ گیا پھر کمال ہی کمال ہے. وہ جو میرے ادھر بزرگ تھے, میں وہ
لاہور سے نہ واپس آیا تو حضرت نے دیکھ لیا ہوگا مجھے، تو آپ نے ایک چھوٹا بچہ بھیج کے تو مجھے بلایا، تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو 1000 کا نوٹ نکال کے نا مجھے پکڑا کے پہلے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں مولوی جی جے کام کریے تو ساڈا کر دیو گے؟ میں جناب آپ ایک کہندے 1000 کہو میں 1000 کر دیا گا۔ فرمانے لگے بھائی اب میں تو لاہور جا نہیں سکتا، تو تم ذرا لاہور جاتے رہتے ہو، تو یہ لاہور ایک مزار ہے بابا چھتڑی والی سرکار، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک مرزوق بزرگ بیٹھے ہیں، تو سردی بڑی ہے، تو ان کے پاس کمبل نہیں ہے کوئی بھی، تو یہ 1000 رکھو اور یہ کمبل خرید کے نا یہ تم نے میری طرف سے ان بزرگوں کو تحفہ دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور حضرت یہ نہ سمجھنا کہ ان کا نام ہی بابا چھتڑی والی سرکار تھی، نہیں، ان کا نام محمد تھا، سید بزرگ تھے وہ، لیکن حضرت یہ بھی ایک رنگ ہے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا، چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے، تو جو تو نکل سکتا تھا نا وہ تو نکل گیا، تو جسے نہیں نہ نکلا گیا پھر اس نے اپنا نام ہی بدل دیا۔ اس قدر فنا تھا، اس قدر حضرت فنا تھی، ہمارا نام لے ہی کوئی نہ، نام ہی بدل دیے ان لوگوں نے حضرت اپنے، ان کا نام بابا چھتڑی والی سرکار نہیں، نام ان کا کچھ اور تھا، تو کیونکہ ہمارا وہ راستہ تھا تو میں نے عرض کی حضور کام ہو جائے گا۔ خیر ہم لاہور آ گئے، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی 1000 میں نہیں آتا کمبل کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، تو لاہور میں ذرا ایک آپشن موجود ہے لنڈے کا کہ وہاں سے بڑی بڑی قیمتی چیزیں بھی جو ہے نا ذرا تھوڑی سستی مل جاتی ہیں، تو ہم پھر چلے گئے، ہم نے وہاں بحث کر کے اپنے خان بھائی سے نا ایک بڑا گرم سا کمبل 800 میں لے لیا، 200 میں نے بچا لیے کہ جب سیالکوٹ واپس جاؤں گا نا تو بابا جی کو جا کے 200 دوں گا تو بڑے خوش ہوں گے۔ اب جب مدرسے میں کمبل لے آئے نا، بعد میں دل میں خیال آیا یار ایک اللہ کے دوست نے لینا ہے، پتہ نہیں نجاست غلیظہ ہے خفیف ہے کیا ہے۔ ہم نے پھر اس کمبل کو دھویا بھی، 3 پانیوں سے ہم نے اسے پاک کیا، ذرا سردی تھی سوکھتے تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو بس سوکھ گیا تو ہم لے کے نا اس کو مزار شریف پہ چلے گئے۔ جب وہ مزار پہ گئے نا تو اللہ کی کرنی کہ اس وقت وہاں کوئی بندہ نہیں موجود تھا، صرف ایک ہی بندہ تھا، لیکن وہ بھی بندہ کسی وکری دنیا میں پہنچا ہوا تھا، اس کی خاموشی میں بھی بڑا روت تھا، تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے پوچھوں کہ حضرت آپ ہی مجذوب ہیں، لیکن اس کی خاموشی بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں میں ہی مجذوب ہوں، لیکن پھر بھی دل میں خیال آیا نہیں بھائی یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، چلو کسی سے پوچھتے، بندہ ہی کوئی نہ ملے ہمیں۔ خیر جب کافی وقت گزر گیا نا، مغرب کی نماز کا وقت قریب آ گیا، ہم نے مدرسے پہنچنا تھا، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جو ہے سو ہے، میں نے اس طرح کر کے نا کمبل ان کے کندھوں پہ ڈالا، تو جاگ رہے تھے لیکن بولے نہیں، او بھائی تو کون ہے، یہ کیوں میرے کندھوں پہ تو کمبل دے رہا ہے، نہیں بولے۔ پھر میں نے کمبل اس طرح بھی کر دیا، وہ پھر بھی نہیں بولے ہے کہ تو کون ہے کیوں کمبل دے رہا ہے مجھ پہ، لیکن جب میں تسلی کر کے جانے لگا نا تو پھر بابا حرکت میں آیا اور اس نے پیچھے سے میری قمیض پکڑ لی، جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں بھی رک گیا، اور میں نے مڑ کے نا ان کی جانب دیکھا تو پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں مولوی جی کمبل تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، کمبل تے دے چلے ہو جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا، اوئے ہوئے حضرت اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، میرا پہلا چٹکا تھا کہ میں نے 11 kV کو ہاتھ ڈالا، اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی، سخت سردی تھی لیکن میرے سارے وجود پہ پسینہ آ گیا، میں گھبرا گیا یار یہ بابا کیا چیز ہے، وہ 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے سیالکوٹ اور لاہور میں، لیکن لاہور میں بیٹھے بھی اسے پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں خریدا گیا ہے، اس کو یہاں بیٹھے بھی پتا ہے کہ 200 بچ گیا جو اس کی جیب میں ہے۔ تو پھر اس دن میں سیکھ کے آیا تھا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا ہے حضرت، اللہ اکبر یا رسول ان کو سارا ہی پتہ ہے حضرت، لیکن بات حضرت پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سزا ہو گئی نا تو حضرت بے قرار دلوں کو کہاں چین آ رہا تھا، حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، ایسے کچھ اور بزرگ آپس میں ملے،
اور آپس میں بیٹھ کے بات یہ ہوئی کہ بھائی ہم تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جو شخص بے گناہ کہہ دو، ظالم نہ ہو، مظلوم ہو، تو وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی سے کروائے۔ تو بات یہ ہوئی کہ پتہ نہیں اب علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں پڑھے۔ اگر پڑھے بھی ہیں تو کسی قاری سے پڑھا ہے یا کسی عورت سے پڑھا ہے، معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، مخارج ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، پر حروف باریک حروف میں فرق کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سورہ یوسف سنائی جائے۔ یہ بزرگ آپس میں صلاح مشورہ کر کے نہ آ گئے۔ اب وہ جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن فقط حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ وہ آ کے ساری بات جو باہر ہوئی تھی نا، آ کے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اسی طرح سنائی گئی۔ علم الدین پتہ نہیں ناظرہ پڑھے ہو نہیں پڑھے، معروف پڑھے ہو مجہول پڑھے ہو، مخارج ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک، سو سا قو کا دا ضو فرق کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ چلو اس طرح کرو، ہم پڑھتے ہیں تو تم سن لو۔ اب جناب حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یوسف تلاوت کرنی شروع کی۔ ہائے ہائے، سید نے کیا قرآن پڑھا ہوگا، ہیں ہائے ہائے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ کیا سید نے قرآن پڑھا ہوگا۔ لیکن یہاں سٹیج پہ علماء بیٹھے ہیں، بندہ جب پڑھ رہا ہو نا حضرت، بس تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے، غلطی ہو جاتی کوئی نہ کوئی، بس بے خودی تاری تھی حضرت پہ، تھوڑی سی توجہ ہٹی تو قبلہ زبر کو زیر پڑ گئے۔ تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ادباً ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور سید پاک کو، بڑے لوگ کو ڈر لگ رہا ہے لیکن پڑھ آپ کلام الہی رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں، آپ زبر کو زیر پڑ گئے ہیں۔ حضرت رک گئے۔ پہلی بات تو اس بات پہ رانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں، اور اس نے ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال دی۔ پھر قبلہ نے غلطی کی طرف توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک تھی، تو حیران ہو کے پوچھا علم الدین، اور ہم تو یہ سمجھ کے آئے تھے پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، اور تو نے ایک پکے حافظ قرآن کی صحیح غلطی نکالی، اور یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور آپ وہ ہیں جنہوں نے پھٹیوں پر بیٹھ کر اساتذہ سے پڑھا ہے، اور علم الدین وہ ہے جس نے نگاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ ہاں حضرت اللہ یا رسول اللہ، ٹھیک ٹھیک، ہاں حضرت بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں ہے۔ حضرت جی اسی تے بازیاں لاندہ نہ عشق رکھ چھڑے ہیں نا، عشق سو کا کام ہے، عشق سو کا کام ہے، ہم نے تو بازیاں لگانے کا نام عشق رکھ دیا نا، عشق بڑا ڈاڈا کا۔ لیکن حضرت جی کر لو یار، کر لو، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کر لو۔